रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह अल-फलक और सूरह नास नहीं सिखाई थी। तो जिस वक्त कोई इंसान हसद करता है तो सूरह अल-फलक पढ़े, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, कि या अल्लाह मुझे अपनी पनाह में ले ले। जो कि दीन ऐ को वो प्रैक्टिस रब करती हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह अंधेरे को कोशिश फाड़ करती हैं, लेकिन वो तकरीबन 20 साल के अरसे से एक ऐसे स्पाउस के साथ ज़िंदगी गुजार रही हैं जो कि टॉक्सिक बिहेवियर का मालिक है, और उनके बच्चे, उनकी ज़हनी सेहत ख़राब हो रही है। तो अगर आजकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जो सोसाइटी कहती है, तो वो कहते हैं कि ऐसे फ़र्द से आप तलाक ले लें या अलहदगी। उन्होंने गारे सौर में रसूलुल्लाह से कहा था कि ये ऊपर है हमारे, और अगर इन्होंने दुश्मनों ने हमें नीचे देखा तो गार में हमें देख लेंगे। तो आपने हज़रत अबू बकर से कहा था कि अबू बकर तुम्हारा उन दो के बारे में क्या ख्याल है जिनके साथ तीसरा अल्लाह है? ला तहज़न इन्नल्लाह माना, डोंट बी सैड, अल्लाह ताला हमारे साथ है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला साथ देंगे और इत्मीनान होगा। जज़ाकल्लाह खैर। एक क्वेश्चन है उस्ताज़ा खालिद फ़ातिमा पूछती हैं कि अगर आपसे कोई हसद करे और आपके बारे में गलत ख्यालात रखे तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, हमारे सामने मिसाल है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की। उनके भाइयों ने उनसे हसद किया, वो चाहते थे कि बाप की नज़रों से गिरा दें। सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने भी एक दरख्त की तरह का अमली मुज़ाहिरा किया। उनकी तरफ से कोई जवाबी हमला नहीं था। हम ये कह के सिर्फ अपने आप को मुतमईन नहीं कर सकते कि बच्चे जो हैं उन्हें क्या पता कि हमसे कोई हसद करता है तो उसका क्या जवाब। तो आपको पता है बच्चे जेलसी को ज़्यादा फील करते हैं और एक दूसरे के सामने ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, हमें एक भी रिएक्शन उनका नज़र नहीं आता। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम तो अपने भाइयों के साथ बेमिसाल उनका रवैया था, और अपने भाइयों के साथ उनके ताल्लुकात में भी कोई किसी भी एतबार से डिसरिस्पेक्ट का अंसर भी नज़र नहीं आता। हत्ता कि जिस वक्त उन्होंने कुएं में फेंका होगा तो ऐसा नहीं फील होता हमें स्टोरी से कि उन्होंने रिएक्ट किया हो। इसका ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल ही तरने वाला बन जाएं किसी के लिए, लेकिन बात यह है कि एक फर्द जेलस हो रहा है ना, तो आप उसको क्यों सोच रहे हैं? उसके जहन से मत सोचें। आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अलग पर्सनैलिटी दी है। आपकी शख्सियत इस बात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि आप एक दूसरे के माइंड से, कंडीशनड माइंड से सोचें। आपको क्या चाहिए? अल्लाह सुब्हानहू तआला के सुपुर्द करें मामला। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह अल-फलक और सूरह नास नहीं सिखाई थी? तो जिस वक्त कोई इंसान हसद करता है तो सूरह अल-फलक पढ़े, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, कि या अल्लाह मुझे अपनी पनाह में ले ले। ऐ वो रब जो अंधेरे को फाड़ कर सुबह निकालने वाला है, तो मुझे हासिद के शर से बचा ले। तो इससे बड़ी और क्या सूरत है जो आप इख्तियार कर सकते हैं? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला पर तवक्कुल करें और आप पॉजिटिवली सोचें, और दूसरों के साथ आप मुझे ऐसा लगता है कि फलदार दरख्त जैसा मामला करें। मेरे वालिद ने मुझे कहा था कि देखो, जब आपने अपने इन लॉस के साथ ताल्लुक़ रखना है तो अगर किसी की बात बुरी लगे या आपको फील हो कि आपके लिए किसी चीज़ को बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है, तो जब भी आपकी फीलिंग्स बदलने लगे तो आप गिफ्ट कर दो कोई चीज़। तो मैंने देखा कि ये तरीक़ाकार तो काफ़ी मुनासिब है। तो मुझे हर वक्त यही फ़िक्र लाहक रहती थी कि मैं किसी को कैसे गिफ्ट कर दूं। तो मैंने देखा कि जहाँ थोड़ा सा मेरी फीलिंग्स चेंज होती थी ना, वहाँ मेरे सबसे ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात बन गए। देने वाला हाथ बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो जो जेलस हो रहा है उसके साथ हुस्ने मामला करें, बजाय इसके कि उसके बारे में बुरा सोचे। हम ये सोचते हैं ना कि देखो, जो आपके साथ बुरा कर रहा होता है और जब हम उसके साथ बहुत अच्छा कर रहे होते हैं तो दूसरा ये हमारा ये ख्याल होता है कि दूसरा ये फीलिंग ले रहा है, देखा मैं दबाना चाहता था, मैं दबाने में कामयाब हो गया, या मैं इसको देखा यही तो मैं चाहता था। तो वो वाली फीलिंग फिर हमारे ऊपर हावी आ जाती है। ये बात बिल्कुल ट्रू है कि शैतान हावी करता है,
کہ آپ کہتے ہو کہ اچھا ٹھیک ہے دوسرا مجھے پریشرائز کر رہا ہے یا دوسرا مجھے دبا رہا ہے، تو آپ اپنے آپ کو ایک تو خود ڈیفینڈ کر سکتے ہو اور ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ڈیفینڈ کرے گا. تو آپ نے اپنا معاملہ اس کے حوالے کر دیا جو کائنات کا بادشاہ ہے بھائی، جس کے پاس پاور ہے، جو کسی کو حسد کرنے سے بھی روک سکتا ہے، جو کسی کا دل بدل سکتا ہے، کیونکہ دل تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دو کریم انگلیوں کے درمیان ہے. رسول اللہ نے فرمایا وہ دلوں کو جدھر چاہتا ہے پھیرتا رہتا ہے. تو آپ اپنا معاملہ اس کے حوالے کرتے ہیں. جب آپ نے اللہ کی پناہ مانگی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پناہ میں رکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ حسن معاملہ کر کے دیکھیے، یعنی جو جن کے ساتھ دشمنی کا معاملہ بھی ہوتا ہے نا وہ بھی دلی دوست بن جائیں گے. یہ پریکٹیکلی آزمودہ اور بات نہیں بھی بنیں گے تو اجر اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے، ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں مل دونوں جائے. باتیں ٹرو ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک، جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ کوشچن پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد وعلیکم جی السلام. مجھے ایک سوال کسی نے کہا تھا کہ آپ سے کروں. ایک خاتون ہے جو کہ دین کو پریکٹس کرتی ہیں، الحمدللہ کوشش کرتی ہیں، لیکن وہ تقریباً 20 سال کے عرصے سے ایک ایسے اسپاؤس کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں جو کہ ٹاکسک بیہیویئر کا مالک ہے، اور ان کے بچے، ان کی ذہنی صحت خراب ہو رہی ہے. تو اگر آج کل کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے جو سوسائٹی کہتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے فرد سے آپ طلاق لے لیں یا علیحدگی اختیار کر لیں. لیکن رکھتی ہیں کہ اگر وہ زندگی گزار رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے گا، اور وہ کوشش کرتی رہتی ہیں کہ ان کی اور ان کے بچوں کی ذہنی صحت خراب نہ ہو، کیونکہ جو ان کے اسپاؤز ہیں وہ گھر میں بہت زیادہ کچھ ٹائم بعد یعنی آپ کو شاید سمجھ آ گئی ہو میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں، ہنگامہ کرنا یا لڑائی جھگڑا اس طرح کی چیز چھوٹی چھوٹی بات پر. تو وہ یہ سوال پوچھنا چاہ رہی تھیں کہ وہ کس طریقے سے اپنی اور اپنے بچوں کی ذہنی صحت کا خیال کریں اگر وہ علیحدگی اختیار نہیں کرنا چاہ رہی. جزاک اللہ. جزاک اللہ بیٹا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکت دے. آپ دوسروں کے لیے ہیلپ فل ہو رہے ہیں تو اور ہی زیادہ اچھا ہے. الحمدللہ مومن کو یقیناً نفع مند ہونا چاہیے. ایسا ہے کہ یعنی ایک ڈیسیژن تو خاتون نے لے لیا کہ میں نے علیحدہ نہیں ہونا، ٹھیک ہے. اب اگر ساتھ رہنا ہے تو کچھ چھوٹے چھوٹے ٹپس اختیار کریں. گھر میں لڑائی جھگڑے کا بنیادی سبب کیا ہوتا ہے؟ شیطان کی انٹری کے لیے کھلے راستے ہیں. تو سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ ان راستوں کو بند کریں. 2 دعائیں زندگی میں لازم کر لیں انیشلی، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہمیشہ کے لیے، ہر ایک کے لیے نفع مند ہے. یہ صرف ان کے لیے نہیں، ہر گھر کے لیے. نمبر 1 یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی اپنے گھر میں داخل ہونے لگتا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھتا، یعنی اللہ کا نام نہیں لیتا، تو شیطان کہتا ہے کہ مجھے آج رات کا کھانا بھی مل گیا اور رہنے کا ٹھکانہ بھی. جب دشمن گھر میں آ جائے تو وہ کیا کرے گا؟ کھانا کھانے بیٹھیں گے، دلوں میں برے خیالات ڈالے گا. جب آپ یعنی سونے لگے ہو، جاگنے لگے، اٹھنے لگے ہو تو کسی نہ کسی کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکائے گا. دوسری بات آپ نے کہی کہ جب کوئی بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، تو شیطان کہتا ہے نہ آج رات کا کھانا ملا نہ رہنے کا ٹھکانہ. تو انٹری بین کرتی نا دشمن کی. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جس وقت آپ واش روم جاتے ہیں، رسول اللہ نے جو دعا سکھائی ہے وہ دعا بہت نفع مند ہے. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یا اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں خبیث جنات اور جننیوں سے، مؤنث اور مذکر جنات سے. تو یہ جو واش روم جانے کا سلسلہ ہے، آپ نارملی آپ دیکھیں ہمارے یہاں جو واش رومز ہیں بیڈ روم کے ساتھ، بیڈ روم کے اندر اس کا ڈور ہے، اور واش روم میں آپ کا جو ہے وہ ڈریسنگ ایریا بھی وہی ہے، کیبنٹس وہی ہیں، وہاں پہ کچھ چیزیں ہینگ ہوئی بھی ہوتی ہیں، ٹاول ہینگڈ ہے، باقی چیزیں. ایک نیگیٹو فورس ہے نا جہاں پہ ایول فورسز ہیں، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ سب کی سب متاثر ہوتی رہتی ہیں. جو بھی واش روم جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کیچ ہو سکتا ہے. یا تو شیطان کے بارے میں بیلیف اگر ایک انسان رکھے تو اسے کہنے کا پتہ مطلب یہ ہے کہ ہمارے لائف سٹائل میں شیطان کا اتنا عمل دخل ہے اتنا کہ وہ ہمیں کہیں پہ پاز لینے ہی نہیں دیتا کہ ہم تو آپ جب واش روم جاتے ہو دعا کیے بغیر چلے جاتے ہو تو پھر آپ کا
آپ کے گھر میں جھگڑے فسادات نہیں ختم ہوں گے. اگر ان 2 دعاؤں کو زندگی میں شامل کر لیں اور اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیں, اور میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ اس کے ایمبیسیڈر بن جائیں, ریلی سوسائٹی میں امن و سکون قائم ہو جائے گا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ محض یہ رسول اللہ کی سکھائی ہوئی 2 ایسی دعائیں ہیں, 2 ایسی سنتیں اختیار کر لو تو اچھا, نہیں کرتے تو تب بھی کوئی بات نہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم اپنے گھر میں اگر اللہ کا نام لیے بغیر انٹر ہوتے رہے تو کیا اللہ تعالیٰ کو جواب نہیں دینا ہوگا؟ وی آر اکاؤنٹیبل. کہ ہم نے اپنے گھروں میں شیطان کی آمد کے راستے کیوں کھولے؟ ہم نے واش روم جاتے ہوئے اپنے آپ کو دشمن کے حوالے کرنے کے لیے کیوں چھوڑ دیا؟ کہ ہمارے جسم کا بھی ہم پر حق ہے, اور ہمارے ذہن اور ہماری آنکھوں اور ہمارے یعنی ہماری نفسیات جو ہے خراب کرنے کے لیے جو شیاطین ایفرٹ کرتے ہیں اس کے لیے راستے تو ہم خود دیتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ دو کام کرنے ضروری ہیں انیشلی, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آئے گی تو انشاءاللہ باقی چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی. دوسرا یہ کہ صبح و شام کے اذکار کرنے سے حفاظت ہوتی ہے. سنت, حفاظت اور عبادت سبھی ساتھ ساتھ ہیں, تو ان چیزوں کو بھی ضرور پیش نظر رکھیں. ایک مزید بات کہ اگر ان کے ہسبینڈ ان کو دین کے کام کے لیے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتے ہیں, یعنی وہ گھر میں کر لیتی ہیں جتنا بھی, لیکن اگر جیسے انہوں نے النور جوائن کیا, انہوں نے کورس میں ایڈمیشن کروایا, پر تقریباً دوسرے تیسرے دن انہوں نے کہہ دیا کہ اب آپ نے نہیں جانا کرنا, تو اب وہ کیا کریں؟ وہ یہ کہتی ہیں کہ چلیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ مجھے گھر میں کام کرنے سے تو نہیں روکتے دین کا, تو وہ موبائل پر احادیث, قرآن, یہ چیزیں پھیلاتی بھی رہتی ہیں اور خود پڑھتی رہتی ہیں. تو مجھے بہت فیل ہوتا ہے کہ وہ خاتون جو ہیں وہ اگر زیادہ نہیں کر پاتی, ان کے اندر بہت پوٹینشیل ہے پر وہ کر نہیں پاتی, تو کیا آپ کیا کہیں گی اس بارے میں؟ دیکھیے, گھروں کے اندر کا سکون پہلی بات ہے. اس سکون کے بغیر باہر جانا ایک یعنی آبیل مجھے مار والی بات ہے, یعنی بعد میں اور زیادہ گھریلو حالات خراب کرنے والی بات ہے. میں یہ تو نہیں کہتی کہ اس خاتون کا رائٹ نہیں ہے, حق تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ یعنی ایک خاتون اگر اس نے اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھا, قرآن مجید کو نہیں جانتی, یا اس نے حدیث رسول کو نہیں پڑھا اتنا جس کی وجہ سے وہ اپنی اولاد کی تربیت کر سکے, تو مرد کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کو لے کے بھی جائے گا, واپس بھی لائے گا, اس کے ایکسپینس بھی بیئر کرے گا. لیکن جہاں اتنے جھگڑوں کے ساتھ زندگی چل رہی ہے تو انیشلی پہلے اس بھنور سے تو اپنے آپ کو نکالیں. تو پہلے جو ہے وہ ایک ہم ریسکیو کر لیں, تو پھر اگلے سلسلے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے شروع ہو جائیں گے. اور آن لائن کلاسز کا بہت فائدہ ہے ایسے لوگوں کو کہ جو گھر سے باہر نہیں جا سکتے, تو چلیے گھر بیٹھے ہوئے آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں, تو اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں. ایون آپ تعلیم دے بھی سکتے ہیں تب بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جن کو گھروں سے نکلنے کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوتی. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ کوشچن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اساتذہ, پہلے تو میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا, اور آپ لوگ ہماری سوسائٹی کو یعنی اتنا ٹائم دے رہے ہیں, اتنے ایفرٹس دے رہے ہیں. آپ کی اور آپ کی ٹیم کو بہت زیادہ برکتیں عطا کرے, اور ایک بہت پازیٹیو چینج ہم سب کو دیکھنے کو ملے. آمین. الحمدللہ. پہلا سوال فاطمہ کے بہاف سے کر لوں. جی جی, فاطمہ خود کر رہے ہیں نا. اچھا آئیے. فاطمہ آج 3rd کوشچن پوچھ رہی ہیں, ماشاء اللہ. السلام علیکم. میرا یہ کویشچن تھا کہ جب ہمارے پیرنٹس ہمارے لیے بہت فکر مند ہوتے ہیں, ہمارے لیے بہت سوچتے ہیں, تو وہ اتنی اسٹریس میں ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم خود سوچنے لگ جاتے ہیں کہ ہم ان کی اسٹریس کی وجہ ہیں, اور وی بلیم اس, اور ہم بھی اسٹریس میں آ جاتے ہیں. وہ اسٹریس ہم میں بھی کنورٹ ہونے شروع ہو جاتا ہے. بہت اچھا سوال ہے استاد. یہ سوال پچھلے ہفتے بھی آیا تھا, اور ابھی ایک تھوڑی دیر پہلے میں آن لائن بھی آپ کو بتا رہی تھی. یہ جو ہماری جنریشن ہے جسے ہم جین زی بھی کہتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ ہم اپنے پیرنٹس کی پریشانی کی وجہ ہے. یعنی جب یہ یہاں پر بھی بہت سارے سوال پوچھتے ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے, لاسٹ ٹائم بھی جب بہت سارے سوال ہو رہے تھے, تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اچھا نہیں لگتا
کہ ہم ہی ہیں جو آپ کی اسٹریس کی وجہ ہیں. ان کا ایسا سوچنا درست ہے یا ہمارا اوور ریئیکٹ کر رہے ہیں ہم بینگ اے پیرنٹ؟ میں کچھ باتیں ضرور آپ سے کرنا چاہتی ہوں بیٹا. ایک تو یہ جو جین سی ہے یعنی جنریشن سی یا الفا یا کوئی بھی، اس بھوت کو ذہن سے نکال دیں، کیونکہ آپ مسلمانوں کی اولاد ہیں، محمد رسول اللہ کی امتی ہیں، ہے نا، اور آپ مسلم امہ کی ہوپ ہیں. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہم سب کو مسلمان بنایا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو یعنی کسی طرح سے بھی مسلمان اور غیر مسلم ایک نہیں ہو رہے تھے، یہ جنریشنز کے نام پہ جین زی ایک ہو گئے. مسلمان اور کافر کا فرق ختم ہو گیا، الفا ایک ہو گئے، ان کے درمیان بھی فرق ختم ہو گیا. تو ہمارے درمیان فرق ختم نہیں ہو سکتا. ہم کسی بھی جنریشن میں ہو، یہ وہ میں جینزیز کو سمجھتی ہوں یہ وہ جنریشن ہے کہ ان جیسے لوگوں نے نبیوں کا ساتھ دیا. میں سمجھتی ہوں آپ لوگ سب سے زیادہ قیمتی ہو. یہ جو آپ کے دلوں کے اندر اپنے پیرنٹس کے لیے بھی احساس ہے، یہ جو آپ ان کے دکھ کو فیل کرتے ہو، تو یہ دراصل آپ کے اندر یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی کیپیسٹی رکھی ہے، آپ کے اندر اتنی ہمدردی ہے، آپ دکھ کو فیل کر سکتے ہو. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ امت کا مستقبل ہو، آپ لوگ ہوپ ہو ہماری، الحمدللہ. تو یہ آپ لوگوں کے اندر جو یعنی آپ فیل کر رہے ہو نا کہ جیسے ان کا سٹریس ہمارے اندر آ رہا ہے، ایکچولی راستہ نہیں مل رہا کہ کیسے اپنے پیرنٹس کو یہ اطمینان دلائیں کہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، ہم بھی اسی راستے پہ چلیں گے جس راستے پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے لوگوں کو چلایا تھا. لیکن اس کے لیے وقت لگے گا، آہستہ آہستہ یہ سب کچھ ہو جائے گا. کہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ جب آپ گندم کا بیج بوتے ہو تو اسی وقت پوری گندم کی فصل کاٹ سکو. تو اسی طرح انسان کے بچے کو پروان چڑھنے کے لیے جب اتنا ٹائم لگتا ہے، اسی طرح سے انہیں یہ اچھا مومن بننے کے لیے بھی تو اتنا ہی وقت چاہیے نا. تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت سارے پازیٹیو رزلٹس آئیں گے. تو آپ لوگ تھوڑا یعنی صرف اتنا کہہ دیں کہ آپ ڈونٹ بی سیڈ، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم ضرور جو ہے وہ ایک ہی مشن پر ہوں گے. حضرت ابو بکر صدیق والی بات یاد رکھیں، انہوں نے غار حرا میں غار ثور میں رسول اللہ سے کہا تھا کہ یہ اوپر ہے ہمارے، اور اگر انہوں نے دشمنوں نے ہمیں نیچے دیکھا تو غار میں ہمیں دیکھ لیں گے. تو آپ نے حضرت ابو بکر سے کہا تھا کہ ابو بکر تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ لا تحزن ان اللہ معانا، ڈونٹ بی سیڈ، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتھ دیں گے اور اطمینان ہوگا. باقی پیرنٹس کی جو پریشانی ہے، جو پیرنٹس کا سٹریس ہے، وہ آپ کی وجہ سے کم، آپ کے ماحول کی وجہ سے زیادہ ہے. ارد گرد جو کچھ ہے، تو ڈرتے ہیں کہ ہمارے بچے کہیں یعنی انہیں یہ نہ نقصان پہنچے، یہ نہ پہنچے. دیٹس وائی. تھینک یو. تو ان کے لیے آپ کو جزاک اللہ کہنا چاہیے کہ آپ ہمارے لیے اتنا سوچتے ہیں. ماما کو بھی کہہ رہے ہیں جزاک اللہ. جزاک الحمدللہ رب العالمین. استاذہ میں یہ اپنی بہت سی بہنوں کے بہاف پہ یہ کویشچن سامنے لے کر آ رہی ہوں پوائنٹ کہ ماحول میں جو بھی یہاں پہ مطلب ایک مائنڈ سیٹ ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کا، تو انہیں لگتا ہے ہم سب پہ لگتا ہے کہیں نہ کہیں کہ یہ نا ایک آڑ آ رہا ہے ہماری بچوں کی تربیت میں، اور جیسے معاشرے کا ایک جو بیسک یونٹ ہے فیملی بانڈ، اس میں ایک جو ہے وہ رکاوٹ سے آتا ہے. جیسے کہ اتنا انگیج رکھا جاتا ہے اور معاملات میں کہ عورت کو اس کے بچوں کو ٹائم دینے کے لیے ٹائم نہیں ملتا، یعنی کہ اس کو موقع نہیں دیا جاتا. کچھ بہنیں بتاتی ہیں کہ
مطلب ہمارا کمرے میں جا کر دروازہ بند کرنا بھی مائنڈ کیا جاتا ہے کہ بھئی ہم یہاں لاؤنج میں بیٹھے ہیں تو یہاں پہ بیٹھے. اس نے کمپلین کی کہ میں فیڈ کراتی ہوں بچے کو, تو انہوں نے کہا کہ آپ دروازہ کھول کے پیچھے ہو کے بیٹھو, لیکن دروازہ بند کرنا بھی الاؤ نہیں ہے. اور آہستہ آہستہ گریجولی چھڑوا دیا فیڈ کے یہاں پہ سسر کے کھانے کا ٹائم ہوتا ہے تو یہاں بچہ رونے شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک کی کہانی نہیں, مطلب اور ایگزامپل میں نے ایک سامنے رکھی ہے. اور جیسے ایک بہن بتاتی ہیں کہ میرے سسر کو فوت ہوئے 1.5 سال ہو گیا, اور میرے ہسبینڈ صرف کھانا کھانے آتے ہیں ہمارے پاس, اور ساس کے پاس ہی سوتے ہیں 1.5 سال سے, جس وجہ سے اتنی مطلب خرابیاں آ گئی ہیں کہ رشتے ٹوٹنے تک بات آ گئی ہے. اب ظاہر ہے ان کے ایٹیٹیوڈ سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ کیسی ہو رہی ہے. تو پھر ایسا گریجولی یہ جب چیزیں ان کی فزیکل ریلیشن کو اتنا خراب کرتے ہیں کہ جو ہسبینڈز ہیں 80% ہسبینڈس ان کے باہر سوسائٹی میں ایسی سیٹسفیکشن ڈھونڈ لیتے ہیں اپنے لیے, کیونکہ جب وہ روم میں آتے ہیں تو دونوں میں سے کسی کا ایک سارے ماحول کی وجہ سے میٹر آؤٹ ہوتا ہے تو وہ ڈیمیج کرے. اور پھر اس پہ ایون کہ زیادہ تر دیکھا گیا کہ پاکٹ منی بھی بند کر دی جاتی ہے کہ اب وہ تمہیں 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے تو اب اپنی باقی ساری چیزیں جو جنریٹ کرنی ہے وہ آپ خود کریں. اب وہ کما بھی رہی ہے اپنی پاکٹ منی جنریٹ کرنے کے لیے اور ساری, تو اس کے پاس جو علم ہے تعلیم ہے وہ بھی موقع نہیں مل رہا ہے ان بچوں کو دینے کا. اتنا یعنی انگیج رکھا جا رہا ہے جگہ جگہ سے اس کو, اور پھر ہر رسپانسبلٹی ڈالی جا رہی ہے. پھر جب بچے بڑے ہو رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے ایسی بچے ہیں جن کو ایسے ماحول مل رہے ہیں اور باہر سے ان کو پریز کرتا ہے کوئی, جانتے ہوئے بھی کہ وہ اپنے آپ کو روک نہیں سکتی ہیں. اور جو بچے جوان ہو رہے ہیں ان کو ٹین ایج میں بھی ٹائم نہیں مل رہا ہے, تو جہاں جس سوسائٹی میں سکون ہب کے نام سے ایڈکشن ہاؤسز ہیں وہ وہاں جا رہے ہیں, اور یہ ساری ٹینشن وہ لے رہی ہے مگر اس کی ہیلتھ پہ آ رہی ہے, مگر وہ کچھ مطلب وے آؤٹ نہیں ہو رہا. تو اس مائنڈ سیٹ کو کچھ ایسی چیزیں, کچھ ایسے انفارمیشن جو ہم وائرل کر سکیں اس پلیٹ فارم کے تھرو, جو کہ ایک مائنڈ سے کہیں تو لمیٹیشنز ہونی چاہیے نا کوئی. رکیے گا یہیں پہ. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کہا 80% لوگوں کے یہ معاملات ہیں, آپ سب کو شامل کرنا چاہتی ہوں. آپ سب لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے ان لاز جو ہیں وہ ان لوگوں کے لیے سانس لینے کی جگہ نہیں چھوڑتے؟ یہیں سے حل نظر آئے گا نا کہ آیا واقعی ایسا ہے. ٹھیک ہو کیا؟ شاید پبلکلی کوئی بتائے گا بھی نہیں استاذہ. نہیں فائزہ, اس کو ضرور دیکھنا چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شاید یعنی سوسائٹی کا ایشو ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں, لیکن اتنی بڑی پبلک کا ایشو نہیں ہے. ایسے لوگ سوسائٹی میں موجود ہیں, ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے. گھروں کے اندر جو عورت کے بارے میں ایک خاص کانسیپٹ ہے اس سوسائٹی کا, یعنی کوئی مرد جب عورت کو بیوی بنا کے لاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر میرا 100% حق ہے. حق کو وہ یہ نہیں کہتے کہ حق ہونے کا مطلب جو ہے وہ واضح نہیں کرتے, لیکن مطلب ان کا یہ ہوتا ہے کہ میرا اس کے اوپر یہ رائٹ ہے کہ میرے بغیر یعنی میرے پوچھے بغیر یہ کوئی کام نہیں کر سکتی. میں اگر یہ کوئی کام کریں تو یعنی اگر کوئی عورت کمانے جاتی ہے تو اس کا مال شوہر کا مال, اچھا پھر اگر وہ گھر میں ہے تو اس کا ٹائم شوہر کی مرضی کے مطابق یا ان لاس کی مرضی کے مطابق, اپنے وقت کی یعنی وقت کے بارے میں اس کا رائٹ نہیں, مال کے بارے میں اس کا رائٹ نہیں, اور اپنی ابیلٹیز کو یوز کرنے کا اسے رائٹ نہیں ہے. یہ تو ایک مائنڈ سیٹ ہے سوسائٹی کا جس کی وجہ سے پرابلم ہے, چاہے ان لاز ہوں یا نہ ہوں. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے ہماری سوسائٹی کے مرد کا. بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں وہ مرد جن کا یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے. اب جب اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ یعنی لوگ ڈیل کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر سانسیں تنگ ہوتی ہیں. اب دوسرے رخ پہ بھی دیکھیے ذرا, ایک عورت کو فرض کریں کہ بالکل نہ ان لاس کی طرف سے پرابلم ہے نہ ہسبینڈ کی طرف سے پرابلم ہے, لیکن اس کے ہاتھ میں جو موبائل ہے اس کا بچہ چاہتا ہے ماں میرے سے بات کرے.
माँ जो है वो बिजी है मोबाइल पे, वो दूध पिलाते हुए बच्चे को भी, दूध पिलाते हुए भी तवज्जो नहीं दे रही उसकी, तब भी कोई कॉल ले रही है, कोई मैसेज पढ़ रही है, कोई चैट देख रही है, कुछ और चीज़ देख रही है। वो घर के काम करती तब भी इंगेज्ड है, उसके कानों में जो कुछ लगा हुआ है उसका, उसकी आंखें जिस तरफ हैं, उसके बाकी मामलात हैं। ये इशू भी अपनी जगह पर सोसाइटी में स्टैंड करता है। हमारी सोसाइटी के शायद अब बहुत बड़ा इशू जो है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं रह गया है, सही बहुत 1% का, लेकिन वो उसके पीछे वो माइंड सेट है। तो उस माइंड सेट को चेंज किए बगैर आप महज यानी इन लॉज को नहीं सब कुछ कह सकते। उस माइंड सेट को चेंज करना चाहिए, उसके लिए हमें एफर्ट करनी चाहिए। क्योंकि आप ये देखिए कि मैं हमेशा ऐसे मौके पर बरीरा की मिसाल देती हूँ, एक ग़ुलाम औरत जो रसूलुल्लाह के अहद में हज़रत आयशा ने जिसे आज़ाद किया, उसका शौहर ग़ुलाम था। उस ग़ुलाम औरत को कितना ज़्यादा पता था मेरे राइट्स क्या है। वो अपने ससुराल में नहीं, किसी और के पास नहीं, आज़ाद मर्जी के साथ उसने ये इरादा किया कि मैं ग़ुलाम शौहर के साथ नहीं रहूँगी। क्योंकि ग़ुलामी के मामलात और होते हैं, हमारी सोसाइटी के लोग उसकी तकलीफ़ को पहुँच भी नहीं सकते कि ग़ुलाम मर्द के बच्चे भी ग़ुलाम हैं, और वो चाहे उसकी बीवी आज़ाद भी है लेकिन उसके बच्चे किसी न किसी के ग़ुलाम हैं। तो वो नहीं चाहती थी कि मैं ऐसी ज़िंदगी गुजारूँ। उसका शौहर उससे बहुत मोहब्बत करता था, गलियों बाज़ारों में रोता पीटता, हर किसी से कहता था एक दफ़ा बरीरा से कहो मुझसे मुलाकात कर ले, और बरीरा कहती थी कि मैं नहीं मिलना चाहती। हालांकि उन दोनों के दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं था, सिर्फ आज़ादी और ग़ुलामी की वजह से। मुगीस से किसी ने कहा जाओ रसूलुल्लाह के पास, रसूलुल्लाह की बात को वो नहीं टालेगी। तो वो मुगीस रसूलुल्लाह के पास आ गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल एक सिफारिश कर दें कि बरीरा मुझसे मिल ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरीरा को बुलवाया और कहा बरीरा मुगीस की बात सुन लो। तो बरीरा ने रसूलुल्लाह से सवाल कर दिया कि अल्लाह के रसूल ये आपका हुक्म है या सिफारिश? अगर आप हुक्म देते हैं तो मान लूँगी आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन अगर सिफारिश करते हैं नहीं मानूंगी। तो रसूलुल्लाह मुस्कुरा दिए और कहने लगे ये सिफारिश। तो एक ग़ुलाम औरत को ये पता चलता है कि मेरी मर्ज़ी कहाँ तक चल सकती है। तो मुझे ये बताएं कि ये इतना पढ़ लिख के हमारी एक लड़की जो है या एक औरत जो है उसको ये नहीं पता चलता कि मेरे माल पर किसका हक़ है, मेरी जान पर किसका हक़ है, मेरे वक्त पर किसका हक़ है, या मेरी सलाहियतों पर किसका हक़ है? उसे क्यों नहीं समझ आती? उस्ताज़ा ये हक़ मांगेगी तो उसको कोई जीने देगा। असल सोसाइटी में मसला ही ये है कि अगर वो ये बताए कि इस्लाम तो उसे हक़ देता है। मैं फ़ायज़ा एक बात कहूँ, हक़ मांगने की चीज़ नहीं होती, ये आपकी पर्सनैलिटी है, आपको डिसीजन करना पड़ता है। उस्ताद ऐसे माँ बाप ने ऐसी पर्सनैलिटी जो बच्चियों की नहीं तैयार की। तो असल बात तो ये है, असल ये है तो इस प्रॉब्लम को दूर करना चाहिए। क्योंकि बजाय इसके कि आप ब्लेम गेम खेलें कि उसने ये किया या मैंने ये माँ किया। इतनी एजुकेटेड होगी कि उसको पता होगा कि उसकी बेटी का हक है, और उसने अपनी बेटों को भी तरबियत की होगी, और कल को उसके बेटों को भी पता होगा कि औरत के भी कुछ हकूक़ होते हैं। तो वो सोसाइटी ओवरऑल मिसिंग पहली चीज़ इल्म ही है कि इंसान को नहीं पता ये मेरा राइट है, वो इसी कन्फ्यूजन में है। अगर मुझे तो ऐसा लगता है। मुझे थोड़ा क्लियर करना है, मेरा कहने का मकसद ये है, एक पहला तो मैं ये पॉइंट क्लियर करूँगी, मैंने बोला ऐसे मसाइल जिन घरों में है उनके 80% मर्द जो है बीवी में इंटरेस्ट नहीं रखते। दूसरी बात जो जितनी बातें आपने कही है ना, ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, और ये वाली बात भी बिल्कुल ट्रू है, और इसको मैं ज़रूर आंसर करना चाहती हूँ कि आप कहते हो कि ये जब इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाए तो मर्द बाहर इंटरेस्ट लेते हैं, और नेचुरली फिर फैमिली बॉन्ड जो है वो टूटता है। मोबाइल साइलेंट पे कर लें प्लीज़, जिसका भी है। तो जब यानी कि आपस में हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप ख़राब होता है, तो अल्लाह की किताब हमें क्या कहती है? अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ज़मीन में फ़साद फैलाने वालों के बारे में, वयक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन युसला, वो उन रिश्तों को काट डालते हैं जिनको जोड़ने का अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया। तो बहुत बड़े जुर्म के मुर्तकिब होते हैं वो सब अफराद जो इस रिश्ते को काटते हैं। और ये बेसिकली शयातीन का काम है कि शयातीन जब घरों के अंदर उनकी एंट्री इतनी खुलेआम रहेगी तो नेचुरली वो यानी हस्बैंड वाइफ हों या
माँ बाप और बच्चे हों या इन लॉज हों, वो कोई भी हों, उनके दरमियान इख्तलाफात रहेंगे। तो असल में तो सुन्नतों से मोहब्बत करने की ज़रूरत है और सुन्नतों के हिसार में आने की ज़रूरत है। रियली बहुत सारे मसाइल इसी के साथ सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि ये जो नेगेटिवली वायर्ड हो जाते हैं ना सब, तो उसकी बुनियादी वजह शयातीन की एंट्री है कि लोग एक दूसरे के बारे में पॉजिटिवली सोच नहीं सकते, एक दूसरे के बारे में अच्छा गुमान नहीं रखते। तो उस माइंडसेट के साथ जब एक दूसरे से डील करते हैं तो नेचुरली काम ख़राब होता है। अब बात यह है कि आपने जिस औरत का नक्शा खींचा उसने क्या किरदार अदा किया? उसने दरख्त का किरदार अदा किया, उसने मामला किया। उसको जिसने पत्थर फेंका उसकी तरफ से कोई खजूर, कोई मैंगो उसकी तरफ गया? एक लड़की को जो ससुराल में आती है उसको भी तो सोचना चाहिए कि मैं हमेशा रिसीविंग एंड में हूं, गिविंग एंड में मैं आई कब? तो वो उसके पास 100 बातें हैं कि मेरा वक्त इधर का, मेरी तो सोच आज़ाद नहीं। भाई उसे किसने कहा सोच को गुलाम करे? वो अल्लाह की बंदी बन के रहेगी, अल्लाह की गुलाम बनेगी तो उसकी सोच आज़ाद हो जाएगी। उसको पता होगा कि मैंने किस मौके पे क्या करना है, और वो बहुत पोलाइटली, सॉफ्टली कन्विंस भी कर सकती है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो उसके लिए रिएक्ट करे या ऐसा कोई सिलसिला करे। कल भी इसी तरह से लोगों की ज़िंदगी आसान हुई थी। वो औरतें जो ग़ुलाम थीं उन्होंने अपने आकाओं से भी अपने राइट्स को मनवा लिया था, अपने आप को मनवा लिया था। कितनी ग़ुलाम औरतों की वजह से चेंज आई। कैन यू इमेजिन? मैं एक वाक़या आप सब लोगों के सामने ज़रूर रखना चाहूँगी औरत के किरदार के हवाले से। कौन नहीं जानता चंगेज़ियों ने जो जुल्म किए थे मुसलमानों पर, हलाकू ख़ान और चंगेज़ ख़ान को। हमारी जो शान व शौकत थी मुसलमानों की, बगदाद की ईंट से ईंट इन्होंने बचाई थी। जिस वक्त मुसलमानों का इल्म दरियाए फुरात में डूब रहा था, मुसलमानों की खोपड़ियों के उन्होंने पहाड़ बना दिए थे, उस वक्त मुसलमान औरतों को कैदी बना के साथ ले गए थे। क्या आप सोच सकते हैं? कैदी औरतें, वो भी मुसलमान औरतें, ये कैद होके गई, उनके घरों में रही, उन्होंने इनसे शादियां कर ली, उनके बच्चे पैदा किए। क्या आप सोच सकते हैं कि एक मुसलमान औरत यानी किस तरह से एक काफिर के साथ रहती होगी और उसकी क्या, यानी उसके अंदर कितने रिएक्शंस उठ सकते हैं? लेकिन उन्होंने रियल इस्लाम को समझा था। इसके ऊपर दुनिया में बहुत सारी कुतुब लिखी गई हैं, मैं उनके नाम भी आपसे शेयर करना चाहती हूँ। बेटा बात यह है कि उन्होंने जो कुछ अपने बच्चों को सिखाया, जितना हुस्न सलूक उन मर्दों से किया, उनको हैरत होती थी कि हमारे बच्चे, हम तो ऐसे नहीं थे, लेकिन हम जब घर आते हैं हमारे बच्चे हमें वेलकम करते हैं, सलाम करते हैं, जब कोई काम होता है वो बिस्मिल्लाह हमारे आगे बिछे रहते हैं। और जब वो अपनी बीवियों से पूछते कि ये सब ऐसा कैसे कर लेते हैं, इसका क्या मतलब होता है, सलाम का क्या मतलब होता है, बिस्मिल्लाह का क्या मतलब है, औज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं, ये हमारे बच्चे क्या कहते हैं, तो उनकी बीवियों को भी मौका मिलता, वो उन्हें एजुकेट करती थी। जस्ट इमेजिन, मुसलमान ख़वातीन की इतनी बड़ी काविश है कि वो जिन्होंने उम्मत मुस्लिम को उनकी शान व शौकत से महरूम किया था और जिन्होंने मुसलमान औरतों को कैदी बनाया था, वो सब के सब मुसलमान हो गए। ये दुनिया की तारीख में बहुत बड़ा वाक़या है कि कॉन्करर्स किस तरह से खुद मफ्तू हो गए। तो ये यानी एक औरत रोल प्ले करना चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकती है, अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो कोई कैदी खातून हो या ग़ुलाम खातून हो। हाँ, उसे वो मिजाज, उसे वो माइंडसेट चेंज करना होगा। तो ये जो शिकवा और शुक्र में फ़र्क है ना, तो शिकवा इंसान को जो है वो ब्लेम गेम की तरफ ले जाता है, पॉजिटिव नहीं रहने देता। और अल्लाह सुब्हानहू तआला का इंसान शुक्रगुजार रहे, पॉजिटिवली सोचे, जो कुछ मिला है उस तरफ देखे, नाशुक्री ना करे और लोगों के साथ हमदर्दी के साथ पेश आए। लोग देखें, किसी को बीमारी हो सकती है, इर्द गिर्द के पूरे माहौल में कोविड आया था तो हर किसी को अगर कोविड है तो फिर भी लोग एक दूसरे की खिदमत करते रहे। डॉक्टर्स किस तरह से सब पेशेंट्स को देखते रहे।
تو ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں بہت سارے اسپرچولی بیمار لوگ ہوں، تو جو عورت وہاں پہ ایک ڈاکٹر کا رول پلے کر سکتی ہے وہ خود بھی بیمار بن جائے تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے بیمار تو بیماروں کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا، پھر تو اپنے رول کو پہچاننا چاہیے.